خدا تعالیٰ کا خوف کس طرح پیدا کرے. ہر وقت ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد مستحضر رہنے کے لیے کوئی طریقہ بتائیں. دو سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا خوف کس طرح پیدا کریں. اللہ کے خوف پیدا کرنے کے لیے اللہ کی جلالت، عظمت، بزرگی، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا بار بار مراقبہ کرنا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا ہے، کتنی طاقت والا ہے. کبھی آسمان کو دیکھ کر اس کی بزرگی کو سمجھے، کبھی زمین کو دیکھ کر خیال کرے، کبھی اور چیزوں کو دیکھ کر خیال کرے کتنا بڑا ہے، کیسا عظیم ہے، کیسی اس کی طاقت ہے، کیسی اس کی قدرت ہے. جب اتنی بڑی وہ ذات ہے اور میں اس کے سامنے کتنا حقیر ہوں، فقیر ہوں، ذلیل ہوں، کتنا معمولی ہوں، وہ مجھے جیسا چاہے ایک لمحے میں نیست و نابود کر سکتا ہے. جب انسان اس بات کا تصور کرے گا تو کیا اللہ کا خوف نہیں آئے گا؟ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان مخلوقات پر غور کرنا ہے. کبھی پہاڑ کو دیکھو، کتنا بڑا پہاڑ، اس پہاڑ کو تمام لوگ مل کر ہٹانا چاہیں ہٹ جائے گا؟ ہلا بھی نہیں سکتے، ہٹنا تو بہت دور کی بات. تو جب اتنا ہی ایسی مخلوقات بنانے والا، کتنے پہاڑ ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں. کیسے کیسے پہاڑ ہیں، کیسے بلند و بالا پہاڑ ہیں. ایک بار ہمارا جموں کشمیر کا سفر ہوا تو اس کے اندر سفر میں جو ہے پہاڑوں پہ جانا تھا. 10 گھنٹے تک پہاڑ چڑھتے رہے کار میں، 10 گھنٹے مسلسل. اور جب اوپر گئے تو میں سمجھا کہ شاید پہاڑ کے بالکل پہاڑ کی چوٹی پہ آ گئے ہوں گے، لیکن وہاں جا کے نگاہ جاتی ہے تو پہاڑ جتنا نیچے نظر آ رہا تھا اتنا اوپر نظر آ رہا. اللہ اکبر، کیا اللہ کی طاقت. تو یہ چیزیں ہیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، اسی طرح پہاڑ، سمندر. سمندر کو دیکھو اللہ نے کیسا بنایا. اس کے قریب جانے کے بعد آواز آتی ہے موجوں کی، وہی انسان کے دل کو دہلا دیتی ہے. عجیب آواز ہے. اس کے اندر انسان ڈال دیا جائے بچے گا؟ بظاہر پانی ہے وہ، لیکن اتنا لمبا چوڑا پانی کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا ہے، انتہا نہیں معلوم. ایسے کتنے سمندر اللہ نے بنائے، پہاڑ کتنے کیسے بنائے. یہ سب چیزیں بار بار سوچنا ہے، اور قرآن نے اس کی ہم کو دعوت بھی دی ہے. افلا ينظرون الى الجبل، قرآن میں آیا. جبل کو نہیں دیکھتے؟ افلا ينظرون الى الابل، کیا ابل کو نہیں دیکھتے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال. میں نے جبل کہا نا، وہ یہی اشارہ تھا ادھر. والى الجبال كيف نصبت. تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے لائق، غور کرنے کے لائق. زمین کی، آسمان کی، چاند کی، سورج کی، ان سب چیزوں کے بارے میں قرآن میں آیتیں بولتے ہیں. ان میں نشانی ہے، ان میں نشانی ہے، ان میں نشانی ہے. سمندر کے بارے میں بھی کئی جگہ آیا ہے. جب انسان ان چیزوں پر بار بار غور کرے گا تو اس کے دل پر اللہ کی ہیبت و جلالت طاری ہوگی، اور اللہ کی حیبت و جلالت طاری ہونے پر اللہ کا خوف اور اس کی خشیت کا پیدا ہونا لازم ہے. یہ ہے آسان طریقہ اللہ کے خوف کے پیدا کرنے کا.
دوسرا سوال اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد مستحضر رہنے کے لیے کوئی طریقہ؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ یاد رہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجیے، ایک ہے ذکر اور ایک ہے طاعت۔ طاعت کے بارے میں تو یہ ہے کہ بندے کو ہمیشہ اللہ کی طاعت میں رہنا چاہیے، نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں دوام طاعت۔ اور دوسری چیز ہے اللہ کا ذکر۔ لیکن اللہ کے ذکر کے بارے میں حضرات صوفیہ لکھتے ہیں کثرت ذکر کا حکم۔ قرآن میں بھی اللہ نے یہی کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کثرت ذکر کا مکلف ہے، دوام ذکر کا نہیں۔ طاعت تو ہمیشہ ہونی چاہیے، لیکن ذکر جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کا نام لیتا رہے، اس میں کثرت ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی مثلا آدمی سو گیا، کبھی ذکر کرے گا نا، سو گیا، بیت الخلاء میں گیا تو وہاں بھی ذکر نہیں کرے گا۔ لیکن وہاں ایک ذکر ہو سکتا ہے، وہ قلبی ذکر، ایک زبانی ذکر ہوتا ہے، ایک قلبی ذکر ہوتا ہے۔ تو میں بول رہا تھا اس میں کثرت ہونا چاہیے، یعنی زیادہ ذکر کا موقع ہونا چاہیے، زیادہ ذکر کا وقت لگنا چاہیے۔ باقی ہمیشہ ذکر ہو ایسا نہیں ہو سکتا، اسے کہ آدمی سوتا بھی ہے، جب سو گیا اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، لیکن اس وقت بھی اللہ کی اطاعت میں ہی ہونا چاہیے بندہ، یعنی نافرمانی کی کوئی حالت نہ ہو۔ تو دوام طاعت اور کثرت ذکر، یہ دو چیزیں ہیں، یہ مطلوب ہے۔ اور طریقہ اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرتے رہنے کا اور اللہ کو یاد رکھنے کا، اللہ کے استحضار کا، یہ ہے کہ بار بار اللہ کا ذکر کرتا رہے، تلاوت بھی کرے، نمازیں پڑھے اور اسی طریقے پر اللہ کا ذکر کرے۔ جب بار بار اللہ کو یاد کرتا رہے گا تو دل کے اندر اللہ بس جائے گا، اور پھر ایسا بسے گا کہ آپ نکالنا بھی چاہیں تو نہیں نکل پائے۔ تو لہذا یہی طریقہ ہے، کثرت ذکر کرو۔ جب ذکر کثرت کے ساتھ میں آپ کریں گے تو دل کے اندر استحضار ہو جائے گا، اور استحضار کے ساتھ آپ ہر وقت اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، یعنی اللہ مستحضر ہونے کا طریقہ کیا ہے وہ بتایا، کثرت ذکر، یعنی آپ کے اوقات میں سے زیادہ وقت اللہ کی یاد میں لگے۔ سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، یا اور کوئی ذکر کرے، برابر ذکر کرتے رہے، کرتے 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 دل پر، دماغ پر اللہ تعالیٰ اس کے مسلط ہو جائے اور وہ استحضار حاصل ہو جائے۔ یہی طریقہ ہے اس کا۔